تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں، کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے، اور اس کے بیچ کے جتنے آپ نے فرمانے کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور کیونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی، تو ابن آدم کا مزاج، انسان کے مزاج میں وہ باتیں آ گئی، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ، اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے، کلر، اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے، جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا تھی؟ دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے، وہ بھول گئے اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں، بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا، بس فرق اتنا ہی ہے۔ بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا بس۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا ترک۔ یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا۔ بہرحال جی، آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر طبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا۔ خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے، آپس میں دو جڑوا بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت۔ اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی ہے اس کو۔ فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈیفرنٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے۔ تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے، تفسیر طبری کا ہی واقعہ ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، جان جو آئی اوپر سے آئی۔ اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں، نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے۔ آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہو گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں،
سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں، کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، نوکری اب ٹائم ہوگا جانے کا۔ حدیث میں منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو، کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی۔ تو جمائی نہیں لینا، ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی، تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی۔ حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی، سستی لو۔ چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے، اتنا سب آتا ہے۔ اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک، چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اب روح نیچے کی طرف جانے لگی۔ اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل، انسان بہت عجلت بھرا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، مطلب عجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے، آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی ہے، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں یاد رکھی۔ اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا معلوم آپ کو؟ آدم علیہ السلام کا بھولنا، اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے، چلے گئے۔ تو نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے انسان، بھولنے والا، بھول جاتا۔ اللہ بول رہا نماز پڑھو، بھول جا رہا، غلط کام مت کرو، بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ، کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لگ جاتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا یہ انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ ایسی بنا ہے چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ، 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا، تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی، 60 ہاتھ ان کا خط تھا، ہائٹ تھی جب اللہ نے ان کو بنایا، مطلب 90 فٹ اپروکسیمیٹلی، ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا، جیسے بالش بولتے ہیں نا، ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، لیکن تقریباً ہوتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 انچ، کسی کا 8، کسی کا 7، کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 60 ہاتھ تو ان کا خط تھا، اونچائی تھی۔ اور پھر جو ہے آپ سن فرماتے ہیں کہ خط جو ہے 60 ہاتھ تھا، پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سننے کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو بنایا 60 ہاتھ اور کہا جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ 90 فٹس بنایا، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، یہی سلام کا طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے پتہ چلا سلام کے جواب میں اضافی الفاظ ڈالنا چاہیے، کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے اضافی کیا، آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہا یہی گریٹنگس تمہاری نسلوں کی اب رہیں گی، آنے والی تمہاری نسلیں یہی کریں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی، پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے بھیجا جب بن گئے تاکہ کہا سلام کرو، سلام کا جواب، تو یہ گریٹنگس بھی سکھا دی گئی۔ تو چھینک کا بھی جواب سکھایا گیا، سلام، اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا دونوں واجب ہے۔ حدیث میں 5 چیزیں مومن کے مومن پر حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے، دونوں کے حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے۔ تو ہمیں سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، چھینک کا بھی جواب دینا چاہیے۔
اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کا دھیان نہیں ہے، بھول گیا، ٹھیک ہے، سہو جس کو بھول گیا، تو بہرحال بھول پہ کیا پکڑ تو نہیں ہوتی انسان کی، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جب انسان راستے سے چلے تو لوگ سلام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے غور کر کے جواب دے دینا چاہیے کہ لوگ سلام کریں گی جب میں راستے سے چلوں گا پیدل تو یاد رکھیں اور کوشش کرے کہ جواب دے. غلطی سے ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی سلام کا جواب نہ دے، یہ تو بہت بڑی برائی ہے. قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے صرف جان پہچان کا تو سلام، نہیں تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس طرح سے. پھر جو ہے آپ نے فرماتے ہیں اس کے بعد کی مخلوق میں خط کی کمی آ گئی، ہائٹ کی کمی آتی گئی، اور اب ہم جو ہے مطلب 90 فٹ سے نکل کے 6 فٹ کی رینج میں آ گئے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہائٹ دن بہ دن ہوتے جا رہی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا وہ اتنے قد والے تھے.